السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی حالات اور واقعات کو بتائیں گے۔ تو چلیے دوستو، اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا پر ہر طرف ظلم و جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، جو اپنے آغوش میں متوقع روشنی اور نئے نبی کے ظہور کی صداؤں کو سمیٹے ہوئے تھی۔ اس خوشخبری کی صدائیں بادکشت ہر سو پھیل کر انسانیت کے دلوں اور کانوں پر دستخط دے رہی تھی، یہاں تک کہ مکہ کے باسی اکثر اس نبی منتظر کے بارے میں آپس میں گفتگو کرتے اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے کہ جیسے ہی اس نبی کا ظہور ہو تم لازماً اس کی دعوت قبول کر کے ایمان لے آنا۔ دل بے چین تھے، سب کی امیدیں آخری نجات دہندہ سے وابستہ تھیں۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ نبی اس کی نسل سے ہو۔ یہی وجہ تھی کہ کئی لوگوں نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھنے لگے تھے، لیکن نبی منتظر نے تو اس عالی خاندان سے ہونا تھا جس کی ابتدا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور اختتام عبد المطلب اور عبداللہ پر ہونا تھا۔ لوگوں کو اس سلسلہ نسبت سے نور نبوت کے ظہور کا انتظار تھا۔ واقعات کا تسلسل اس کے ظہور کے قریب ہونے کا اندیہ دے رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جس میں انسان اپنے مقصد زیست کھو چکا تھا۔ اس دور کے لوگوں کے اعمال کی منظرکشی قرآن مجید میں اس طرح کی گئی۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کے پیالہ اس سے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اس میں کچھ بھی نہ پائے۔ لوگوں کی فکری اور نظریاتی حالت بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو، اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ بھی نہ دیکھ سکے۔ اس دور کا نام دور جہالت تھا، لیکن یہاں جاہلیت سے مراد علم کا متضاد یعنی نہیں بلکہ کفر کا مترادف ہے، جو ایمان اور اعتقاد کی ضد ہے۔ اس مقام پر زمانہ جاہلیت کے عیوب و نقصان کو بیان کرنا مقصود ہے، اور نہ ہی ظلم اور ناانصافی کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے دور کی منظرکشی پیش کرنا ہے۔ چنانچہ باطل کی منظرکشی بعض اوقات فکری بگاڑ اور گمراہی کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے میرے نزدیک یہ ایک قسم کا جرم ہے۔ تاہم اس دور کو سمجھنے کے لیے اس کی بعض رسوم و عادات کی طرف اشارہ کرنا ناگزیر ہے، تاکہ فخر کائنات سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اہل دنیا پر انعام و احسان کو یاد رکھنا ہمارے لیے ممکن ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اہل جہاں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور احسان ہے، جس کی طرف قرآن مجید میں درج ذیل آیات آئی ہیں۔ ترجمہ: خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور رحمت و احسان کا اندازہ لگائیے کہ لوگوں میں سے ہی ایک شخص کی طرف رسول اور راہ حق کا رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا، جو دوسرے انسانوں کی طرح تمام بشری تقاضوں اور احساسات کا حامل ہے۔ اگر انہیں رہبر اور رہنما کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے رہبر اور رہنما ہیں۔ اگر انہیں ممبر پر خطبہ دینے والے خطیب کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصیح و بلیغ خطیب ہیں۔ اگر انہیں حکمران کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حکمران ہیں جو سلاطین کے نام خطوط لکھتے اور ان کے ساتھ معاہدات کرتے ہیں۔ اور اگر انہیں سپہ سالار کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین سپہ سالار ہیں۔
غیر زندگی کے جس شعبے کو بھی لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دوستو، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی پہلی نافرمانی کو معاف کرنے کے لیے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، نعوذ باللہ، جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام سرزد ہونے اور پیدائشی طور پر تمام اولاد آدم میں منتقل ہونے والی پہلی نافرمانی دھل گئی۔ اگرچہ یہ عقیدہ غلط ہے اور بے شمار غلط تعویلات کے باعث گمراہ کن ہے، تاہم اس سے ایک صحیح اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے افضل ترین مخلوق اور اپنے سب سے پسندیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آنے والی تمام تکالیف و مصائب کے علم کے باوجود انہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو گمراہی اور بدی کے راستے سے بچا کر انسان کامل کے مرتبہ پر فائز کریں۔ ایک صوفی شاعر و محقق ابراہیم حقی نے اسے یوں تعبیر کیا ہے: مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے رب کو اپنے دل کے خزانوں کی طرح پہچانیں۔ انسان کا دل ایک ایسا مخزن ہے جس میں زمین اور آسمان کی وسعتوں میں نہ سما سکنے والی ذات باری تعالیٰ جلوہ گر ہوتی ہے۔ کتابیں، انسانی عقلیں، افکار و نظریات، فصاحت و بلاغت اور زمین اور آسمان، غرض کائنات کی کوئی بھی چیز حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کا احاطہ کر سکتی ہے اور نہ ہی اسے تعبیر میں لا سکتی ہے۔ یہ صرف انسانی دل ہی ہے جو کسی نہ کسی درجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ترجمان بن سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کی طرف اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں، اپنے معجزات انسانیت کے سامنے پیش کریں، انسانیت کو اس کی حقیقت سے روشناس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی انسانیت مادی نجاستوں سے پاک اور صاف ہو کر روحانی زندگی کے اعلیٰ مراتب کو حاصل کر سکتی ہے، اور انسانیت نے عملاً یہ مقصد حاصل کر بھی لیا۔ دوستو، دور جاہلیت میں بت پرستی کس طرح کی جاتی تھی؟ مشرکین نے بیت اللہ کو بتوں سے بھر رکھا تھا۔ وہ نہ صرف ان کی پوجا کرتے تھے بلکہ اس پر فخر بھی کرتے تھے اور اسے اپنے لیے باعث تسلی سمجھتے۔ جن لوگوں کے پاس تھوڑا بہت علم تھا وہ یہ عذر پیش کرتے کہ ہم ان بتوں کی عبادت صرف قرب خدا بندی کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ قرآن مجید انہی کی زبانی اس طرف درج ذیل الفاظ سے اشارہ کرتا ہے۔ ترجمہ: ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم خدا کا مقرب بنا دیں۔ مشرکین اپنے گمراہ کن نظریے کی تائید میں دلائل بھی پیش کرتے تھے کہ ان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی تھی کہ انہیں اپنے آباء و اجداد کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوا، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ وہ کتاب خداوندی نے جو نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی وہ ان کی تقلید کیے جائیں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہر صورت میں اپنے باپ دادا کا دین ہی کو اپنائیں گے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہوں۔ دوستو، زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں زمانہ جاہلیت کی برائیوں میں سے ایک اور برائی کو یوں بیان کیا گیا: حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا تھا، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندھوناک ہو جاتا ہے، اور اس کی خبردید سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت اور برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے۔ دوستو، زمانہ جاہلیت میں جیسے ہی کسی کو اس کے گھر میں بچے کی پیدائش کی خبر ملتی تو اس کا چہرہ سر سے تغیر ہو جاتا، اور بہت تکلیف دہ خبر سن کر شرمندگی کے مارے اس کے چہرے پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہ خبر اسے اس قدر بری لگتی کہ وہ لوگوں کو سامنا کرنے سے شرماتا اور اسے یقین ہو جاتا کہ اسے دو کاموں میں سے ایک کام کرنا ہی پڑے گا، یا تو وہ بچے کو زندہ رکھ کر معاشرے میں ذلت اور رسوائی کی تکلیف برداشت کرتا رہے، یا پھر اس بچے کو زندہ درگور کر دے، یعنی کہ زندہ اس کو زمین میں گاڑ دے۔
یہ وہ ذلت آموز سلوک تھا جو زمانہ جاہلیت میں عورت ذات کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا۔ عورت کی یہ تذلیل توہین صرف زمانہ جاہلیت کے عربوں کے ہاں نہ تھی، بلکہ اس وقت متمدن کہلائی جانے والی روم اور فارس کی سلطنتوں میں بھی عورت کے ساتھ یہی سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کے ہاں اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، یہ ایک ایسا فقید المثال کارنامہ ہے جس کے پودے روئے زمین پر کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ قرآن مجید نے ہی سب سے پہلے اس ظلم و ستم کو ختم کرتے ہوئے کسی بھی سبب سے بچوں کو قتل کو کرنا حرام قرار دیا، چنانچہ خداوندی ہے۔ ترجمہ: اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعے کا تذکرہ کرتا چلوں۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زمانہ جاہلیت کی اس وحشیانہ رسم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرتے اور اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، جب وہ کچھ بڑی ہوئی، باتیں سمجھنے لگی، میرے آگے پیچھے چلنے لگی اور مجھے بلانے پر خوشی سے دوڑی چلی آتی، تو ایک دن میں نے اسے بلایا، وہ میرے پیچھے چل پڑی۔ جب میں گھر سے قریب ہی ایک کنویں کے پاس پہنچا تو میں نے اس سے ہاتھ سے پکڑ کر کنویں میں پھینک دیا۔ اس کی زبان پر آخری کلمات یہ تھے: میرے پیارے ابا جان، میرے پیارے ابا جان۔ یہ واقعہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ حاضرین مجلس میں سے ایک آدمی نے قصہ بیان کرتے ہوئے کہا: تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسے ملامت مت کرو، کیونکہ وہ اپنے لیے پریشانی کے باعث چیز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا: اپنی بات پھر کہو۔ چنانچہ اس نے دوبارہ پورا واقعہ سنایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو آپ کی داڑھی مبارک پر ٹپکنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت کے تمام اعمال کو معاف کر دیا ہے، اس لیے تم نئے سرے سے اعمال کرو۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قصے کو دوبارہ سن کر لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے تھے کہ اسلام سے پہلے تمہاری حالت یہ تھی کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ میں نے قصے کو دوبارہ اس لیے بیان کرنے کے لیے کہا کہ تمہیں اسلام کی وجہ سے انسانیت کو حاصل ہونے والی قدر و منزلت کا احساس ہو سکے۔ دوستو، اس تقلید دہ مثال سے ان برائیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جن میں اس دور کا انسان مبتلا تھا۔ زمانہ جاہلیت کی دیگر ہزاروں برائیوں کے ساتھ ساتھ اس دور کی تاریک و صحرا میں ہر روز ایک گڑھا گہرا کھودا جاتا اور معصوم بچوں کو اس میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور کی انسانیت نے وحشی پن میں بھیڑیوں کو بھی مات دے دی تھی۔ جس کے پاس اپنا دفاع کرنے کی طاقت نہ ہوتی، وہ طاقتوروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ معاشرہ انتہائی سنگین بحرانوں میں گھرا ہوا تھا اور ایسی کوئی ہستی نہ تھی جو ان کو اس برائی سے نکالتی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے وہ نئی اقدار جو اسلام کے ساتھ پورے معاشرے میں پھیل گئیں اور جس نے دور جاہلیت کا دور ختم کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں تمام انسانی اقدار کے پیمانے بدل چکے تھے، جس کے نتیجے میں معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ باعث فضیلت باتوں کو معیوب اور بری باتوں کو قابل فخر اور باعث فضیلت سمجھا جانے والا تھا۔ وحشی پن کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا اور رحم دلی اور انسانی اوصاف کو ذلت اور رسوائی کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ یہ تمام وہ برائیاں تھیں جو اس معاشرے میں موجود تھیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان تمام برائیوں کو ختم کیا اور انسان کو ایک انسانی شکل دی اور انسان کو ایک نئی اقتدار سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فخر کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کی نجات اور ہدایت کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرما دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہر چیز میں تبدیلی آئی اور ایک عظیم انقلاب رونما ہو گیا۔ ممتاز شاعر احمد شوقی نے کیا خوب منظر کشی کی ہے۔ آفتاب ہدایت کا طلوع ہونا تھا کہ کائنات منور ہو گئی اور وقت کے لبوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے نغمے اور خوشی کی مسکراہٹ آ گئی، یعنی زمان اور مکان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی سے سب مسکرا اٹھے۔ چند ہی سالوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لے گئے تو اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور استقبال میں ترانے پڑھنے لگے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی سچ بولتے تھے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام مراحل، چاہے بچپن، بلوغت اور جوانی، آپ کی نبوت کے اس قدر واضح پیش خیمہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی نبوت کا اعلان کیا، آپ کو اچھی طرح جاننے والے فوراً آپ پر ایمان لے آئے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا۔ اس لیے اب جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعویٰ نبوت کر رہے ہیں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جس شخص نے کبھی جھوٹے معاملے میں بھی جھوٹ نہ بولا ہو اور چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ اتنی بڑی بات میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس دور کے انسان کا یہ انداز فکر تھا۔ اگرچہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، لیکن جس نے بھی بغض و عناد سے اجتناب کیا، وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں سے پوچھتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر نکل کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ اس پر سب حاضرین نے کہا، یقیناً، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ آپ کی تصدیق کرنے والے حاضرین میں دشمنان اسلام، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن خمیسہ اور ابو جہل وغیرہ بھی شامل تھے، لیکن اس موقع پر ان سب نے آپ کی صداقت اور ایمانداری کی گواہی دی۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور اپنی زندگی کے چھٹے برس کو بھی نہ پہنچے تھے کہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گئے۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی پرورش کرنے لگے تو ابھی آپ پورے 8 برس کے بھی نہ ہو پائے تھے کہ وہ بھی دنیا سے کوچ کر گئے۔ ہر قسم کے ظاہری سہارے سے محرومی کے اس تسلسل سے دراصل تقدیر آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتی تھی کہ توحید کے نورانی سائے اور اللہ تعالیٰ کے راز وحدانیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نصرت و حمایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، تاکہ کلمہ توحید کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وجدان کی گہرائیوں میں محسوس کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دنیا کی ظاہری اسباب بے وقت اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا، جس کے ذریعے آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ناموں میں حسن معنی کا امتزاج کوئی اتفاقی امر نہ تھا، بلکہ خدائی تقدیر کا طے شدہ فیصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے نام میں امن اور امانت داری کا مفہوم پایا جاتا ہے، جبکہ باپ کا نام خدا تعالیٰ کی بندگی کے مفہوم کا حامل ہے۔ دوستو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل میں نبوت اور رسالت کی ایک اہم اور بھاری ذمہ داری کو اٹھانا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو اس سے پہلے تیار کیا جائے تاکہ کسی بھی مشکل کا سامنا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور اعتماد کی معراج تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے تو آپ پرورش یتیمی کی حالت میں ہوئی، دوسرے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غرور اور تکبر کا باعث بننے والی حد سے زیادہ مالداری سے بھی بچایا اور ذلت و عجز کا باعث بننے والی غربت سے بھی محفوظ رکھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شخصیت
افراد و تفریق سے محفوظ انتہائی اعتدال زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے ساتھ پروان چڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نور نبوت ایک عرصے سے دیکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے جد امجد کے ہمراہ گزرے ہوئے تمام ایام بڑے بابرکت تھے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکابر کی محفلوں میں لے جا کر آپ کا اعزاز و اکرام کرتے۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں انہیں ایک نجات دہندہ دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ وہ آپ کی نگاہوں کی اس گہرائی کو دیکھ چکے تھے جو کسی اور کی نگاہوں میں نہ تھی۔ نیز انہوں نے اپنے جد امجد سے مروی وہ روایات بھی سن رکھی تھی جن کے مطابق ان کی نسل میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا تھا۔ شاید انہی وجوہات کے سبب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامات دیکھ لی تھیں، اور ان کے دل میں اپنے پوتے کی محبت اس قدر رچ گئی تھی کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ عبد المطلب جن کی آنکھیں ابرہہ کے لشکر کے سامنے نہ جھپکیں، وہ کبھی دشمن قبائل کے ساتھ سالہ سال تک لڑنے والی جنگ فجار کے دوران جن کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ ٹپکا، آج وہ اپنی وفات کے وقت اپنے باسعادت پوتے کی جدائی کے غم میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے کہ آئندہ وہ اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے نہ لگا سکیں گے۔ اس طرح عبد المطلب کی وفات کے بعد اب اپنے چچا ابو طالب کی کفالت اور پرورش میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور حمایت کا فریضہ سر انجام دے کر اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہونہار بیٹے سے نوازا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس شرف عطا کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسل مبارک کی حفاظت کا انتظام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تمام فضائل در حقیقت آپ کے والد ابو طالب کی جانب سے مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت و نصرت کرنے کا صلہ ہے۔ اسی صلے کا تسلسل تھا کہ حضرت علی کو علیل المرتضیٰ، بہادر شاہ سوار اور حیدر کردار جیسے القاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داماد داری ایسے مقام سے نوازا گیا، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ کے چچا ابو طالب اور اب دادا عبد المطلب کی نصرت و حمایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیوں کا پیش خیمہ تھی، بلکہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل حامی و ناصر تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ ہی تھی۔ ابو طالب اور عبد المطلب کا انتخاب تو محض ظاہری اسباب کے درجے میں تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نابغہ روزگار شخصیت کو پروان چڑھا کر منصب نبوت کے لیے تیار کر رہے تھے، تو دوسری طرف معاشرے کو آپ کی دعوت و نبوت کو قبول کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ روز بروز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامات کا ظہور ہو رہا تھا، اور ہر کوئی آپ کے بارے میں گفتگو کرنے لگا تھا۔ آپ ہر کسی کے لیے جانی پہچانی شخصیت بن گئے، اور آپ کی شخصیت ہر محفل کے لیے ایک زندہ موضوع کی حیثیت اختیار کر گئی۔ دوستو، چلتے ہیں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام اور بحری راہب سے ملاقات کا واقعہ سناتے ہیں۔ تمام کتب سیرت اس پر متفق ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ شام کا سفر کیا۔ راستے میں ایک جگہ قافلے نے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے کے ساز و سامان کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس دوران اس جگہ موجود ایک راہب نے قافلے میں ایک عجیب و غریب بات دیکھی کہ قافلے پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب قافلہ چلتا ہے تو بادل بھی چلنے لگتا ہے، اور جب قافلہ رکتا ہے تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ چنانچہ راہب نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے تمام قافلے والوں کے لیے کھانے کی دعوت کا انتظام کیا۔ یہ بات اہل قافلہ کے لیے باعث حیرت تھی، کیونکہ اس سے پہلے راہب نے کبھی بھی قافلے والوں کو لائق التفات نہ سمجھا تھا۔ جب سب اہل قافلہ حاضر دعوت ہوئے تو راہب نے اپنے مطلوبہ فرد کو نہ پا کر پوچھا کہ کیا قافلے والوں میں سے کوئی پیچھے رہ گیا ہے؟
تو ایک بچے کے بارے میں بتایا گیا کہ اسے سامان کی نگرانی کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، جس پر راہب نے اسے بھی بلانے کے لیے کہا۔ جب وہ بچہ آیا تو اسے دیکھتے ہی راہب کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی شخصیت ہے جس کی اسے تلاش تھی۔ اس کے بعد وہ ابو طالب سے آپ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ابو طالب نے بتایا کہ وہ ان کا بیٹا ہے، لیکن راہب اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ آپ ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہوں۔ پھر اس نے ابو طالب کو تنہائی میں بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کی طرف نہ لے جانے پر زور اصرار کیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خاتم النبیین کی صفات دیکھ کر حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ ابو طالب نے راہب کی نصیحت پر عمل کیا اور باقی قافلے والوں سے معذرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے آئے۔ اگرچہ راہب کی بات درست تھی، لیکن اسے یہ بات یاد نہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے حفظ و امان میں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا۔ ترجمہ: اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دوسرا سفر شام کی طرف کیا۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ شام کا سفر کیا۔ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے تجارتی قافلے کی سربراہی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ شراکت پر کاروبار کرتے تھے۔ اس سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک راہب سے ملاقات ہوئی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نبوت کی علامات سے آپ کو پہچان لیا۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا مصداق ہوں۔ قرآن مجید میں اس موضوع کو 2 مستقل آیات میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا درج ذیل آیات مبارکہ میں ذکر آیا ہے۔ ترجمہ: اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا درج ذیل آیت میں تذکرہ آیا ہے۔ ترجمہ: اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کے آئے تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ دوستو، اس سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور اچانک ہی نہیں ہوا، بلکہ ایک لمبے عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سنائی جاتی رہی تھی، اور سارا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتظر تھا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے، جو رہتی دنیا تک ایک زندہ معجزے کی حیثیت سے جانا جاتا رہے گا۔ اعجازی اوصاف کے حامل قرآن کریم کی سینکڑوں آیات فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا کھلا ثبوت ہیں۔